بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، اردو ڈپارٹمنٹ، دا کنسیپٹ اکیڈمی، اسلام آباد۔ آج ہم اپنی نصابی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کا ہمارا آج پہلا لیکچر ہے۔ کل ہم نے پیپر پیٹرن پہ بات کی تھی۔ آپ کے اردو کا جو سلیبس ہے، اردو کی جو کتاب ہے، اردو کا جو نصاب ہے آپ کا، اس میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی ہے نثر، دوسری ہے نظم، اور تیسری ہے غزل، چوتھی ہے قواعد و انشاء۔ امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے پاس درسی کتاب موجود ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں اس کے علاوہ ہوتی ہیں، جیسے کتاب میں جتنی اشیاء دی گئی ہیں، چیزیں دی گئی ہیں، وہ نظم ہے، غزل ہے، نثر ہے، مضامین ہے، جو بھی ہے، اس میں جتنی چیزیں دی گئی ہیں وہ ان کی تشریح آپ کو استاد سے ملتی ہے، اور گرامر کی بہت سی چیزیں بھی کتاب میں شامل نہیں ہیں، وہ بھی آپ کو استاد سے ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو باریک بینی سے اور بہترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور امید واثق ہے کہ آپ کو چیزیں بڑے اچھے طریقے سے، بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی۔ تو ہمارے چونکہ سلیبس میں پہلے نثر شامل ہے، پہلا سبق ہمارا جو ہے وہ نثر کا ہے، لیکن چونکہ ہم کتاب کی ابتدا کرنے لگے تو پہلے ہم شروع کریں گے حمد سے، نظم سے۔ کسی بھی کام کا، کسی بھی چیز کا آغاز کرتے ہوئے ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ حمد کے لفظی معنی ہے تعریف کیا گیا یا تعریف کرنا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی جو سلیبس میں چیزیں موجود ہیں ہم پڑھتے ہیں، ان میں چاہے وہ نثر ہو، چاہے وہ نظم ہو، غزل ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو چیز بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں ضروری ہے کہ ہم اس کے لکھنے والے کا خراج تحسین پیش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کے بعد اور بڑی کاوش سے اور بڑی محنت سے ہمیں ان مشاہیر کا اور ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کا احترام ہم پہ واجب ہے، جن لوگوں نے اردو کو ترقی کی اس منزل تک پہنچایا۔ یاد رکھیے یہ ایک مسلسل ارتقائی عمل ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اردو ادب کوئی بہت پرانا ادب نہیں ہے۔ اردو ادب کی تاریخ محض 200-250 سال ہے۔ دنیا کے بہت سارے علوم، بہت سارے ادب جو ہیں وہ اردو سے بہت پرانے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اردو لشکری زبان ہے، اور اس میں 123 زبانوں کے 123 لینگویجز کے الفاظ شامل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں، خراج تحسین پیش کریں، جن لوگوں نے اردو کو اس لیول پہ، اس نہج پہ پہنچایا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ تو ہمارے لیے ہمارے مشاہیر، ہمارے بڑے بوڑھے آباء و اجداد جن کی وابستگی اردو کے ساتھ رہی، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ تو اس لیے آپ کے جتنے کتاب میں دیے گئے اسباق، نظمیں، غزلیں، ان سب سے پہلے اس نظم، غزل یا نثر کو لکھنے والے کا تعارف شامل ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم اس پہ بات کر لیں۔ تو ہم جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے ماہر القادری کی، جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو ہم ان کے تعارف پہ بات کرتے ہیں۔ ماہر القادری کی پیدائش جو ہے وہ 30 جولائی 1906 کی ہے۔ یہاں میں نے بورڈ پہ لکھا ہے، آپ کا سلیبس ہے 12ویں جماعت کا، ہم سبق ہے ہمارا ماہر القادری کا لکھا ہوا، ہم بات کر رہے ہیں شاعر کے تعارف کی۔
پیدائش 30 جولائی 1906 ہے اور وفات 12 مئی 1978 ہے۔ اصل نام منظور حسین تھا اور ماہر تخلص کیا کرتے تھے۔ تخلص وہ نام یا وہ کلمی نام جو شاعر اپنے نظم یا غزل کے مقطع میں استعمال کرتا ہے۔ مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ آپ 9 سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ انشاءاللہ ہم ریوائز بھی کریں گے آگے چل کے، جب گرامر کا پورشن آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ ریوائز بھی کرواؤں گا۔ تخلص ہمیشہ مقطع میں استعمال، مقطع کسی بھی نظم یا غزل کے اس آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا نام یا کلمی نام بطور تخلص کے استعمال کرتا ہے۔ اگر شاعر اپنا نام یا تخلص آخری شعر میں استعمال نہ کرے تو ہم اسے آخری شعر کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے۔ لیکن ماہر القادری کے نام سے مشہور ہوئے، شہرت پائی، اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ اتر پردیش انڈیا کا صوبہ ہے، بھارت کا ایک صوبہ ہے جس کو مخفف لکھتے ہوئے یوپی لکھتے ہیں، اتر پردیش۔ ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ علی گڑھ بہت مشہور کردار ہے، ہم نے بات کی تھی، شاید تفصیل سے بات کریں گے۔ سر سید احمد خان کا آبائی شہر، سر سید احمد خان نے وہاں پہ مدرسہ قائم کیا، محمدن اینگلو اورینٹل سوسائٹی قائم کی، محمدن اینگلو اورینٹل سکول قائم کیا جو بعد میں ترقی کر کے کالج بنا، اور بہترین قسم کی ترقی کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے اس زمانے میں 40,000 روپیہ امداد دے کے اس کالج کو ترقی دے کے یونیورسٹی بنایا۔ اور آپ کے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ تحریک پاکستان میں جن لوگوں نے حصہ لیا، جو ہراول دستہ بنے، جو آگے چلے، جنہوں نے رہنمائی کی، ان میں غالب تعداد علی گڑھ سے پڑھ کے آنے والے طلباء کی تھی۔ اس علی گڑھ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کہا جی حیدرآباد دکن میں ان کی ادبی شہرت بام عروج پر تھی۔ بام دیوار کو کہتے ہیں، عروج کی معنی بلندی، آپ اس کو معراج کہہ لیں، عروج کہہ لیں، بلندی کہہ لیں۔ حیدرآباد دکن ایک ایسی ریاست تھی جہاں پہ غالب اکثریت ہندو تھی، لیکن ایک محتاط مردم شماری کے مطابق ہے کہ 96%، 96% ہندو تھے اور 4% آبادی مسلمانوں کی تھی، لیکن اس پہ جو قبضہ تھا وہ مسلمانوں کا تھا۔ حاکم نظام کہلاتا تھا، نظام لقب تھا وہاں کے بادشاہ کا، حاکم کا، اور نظام دکن کہلاتا تھا۔ جب پاکستان قائم ہوا، بھارت سے الگ ہوا، تو وہاں پہ جس نظام کی حکومت تھی اس کا نام تھا نظام دکن میر عثمان علی، جو آخری نظام دکن تھے۔ ایک حیدرآباد تو ہمارے پاس ہے، کراچی جانے والی مین ریلوے لائن پہ، کراچی سے 150 کلومیٹر پہلے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پہ حیدرآباد واقع ہے۔ اس حیدرآباد کی بات نہیں ہو رہی، حیدرآباد دکن کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت انڈیا کے قبضے میں ہے۔ تو چونکہ اس وقت انڈیا ایک اسٹیبلش ملک تھا، اس کے پاس ہر چیز موجود تھی، پاکستان ایک نوزائیدہ ملک تھا جس کے پاس کوئی چیز تھی نہیں، تو پاکستان میر عثمان علی نے حیدرآباد دکن کے جو نظام تھے انہوں نے اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا، لیکن بات وہی ہے کہ وہ طاقتور تھے اور انہوں نے وہاں فوجیں بھیج کے نظام دکن کو ملک بدر کر دیا، اور وہ اپنا خاندان لے کے کراچی منتقل ہو گئے اور حیدرآباد دکن پہ بھارت نے قبضہ کر لیا اور اس کو ہڑپ کر لیا۔ پاکستان بننے پر کراچی آ گئے۔ ماہر القادری کی بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں کچھ عرصہ روزنامہ مدینہ سے وابستہ رہے، ایک ایسا روزنامہ اخبار جو بند ہو گیا بعد میں جس کا نام تھا مدینہ، وابستہ رہے۔ 1949 میں رسالہ فاران نکالا، یعنی خود اس کی ادارت سنبھالی، مدیر بھی خود تھے، مالک بھی خود تھے، اور اس رسالے کا نام تھا فاران۔ جدہ کے ایک مشاعرے میں، جدہ سعودی عرب کا بڑا مشہور شہر ہے، سعودی عرب کے مغرب میں، مغربی کنارے پہ واقع ہے، سمندر، جدہ بندرگاہ بھی ہے بڑی مشہور، کہ ایک مشاعرے میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے اور وصیت کے مطابق مکہ معظمہ میں دفن ہوئے۔ ماہر القادری، اب ہم بات کرتے ہیں ان کی تصانیف پہ، ان کے اسلوب بیاں پہ، ان کی اصناف سخن پہ۔
ماہر القادری نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی. اصناف صنف کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے قسم. سخن کے معنی ہوتا ہے بات کرنا، یعنی بات کرنے کی اقسام، بات کرنے کے طریقے. طبع آزمائی کی، کوشش کی، لیکن ان کی اصل شہرت نعت گوئی کی وجہ سے ہے. یعنی انہوں نے غزلیں نظمیں بھی لکھیں اور بھی میدانوں میں کوشش کی، لیکن ان کی وجہ جو شہرت ہے وہ نعتوں کی وجہ سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جو انہوں نے شاعری کی ہے منظوم، اس کی وجہ سے ماہر القادری کو شہرت ملی. ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت سادگی اور بے تکلفی ہے. چونکہ ان کی شاعری کا محور مرکز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے موضوع کی مناسبت سے ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے، نرم ہے. ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھا. معمور کے معنی بھرا ہوا. الحمدللہ جتنے مسلمان ہیں ہم سب کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے. وہ بھی راسخ العقیدہ مسلمان تھے، ان کا دل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے. رسول اللہ کی محبت ہی اصل ایمان ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اور یہی عشق ان کی نعتوں کا محور و مرکز ہے. اسی جذبے سے سرشار ہو کر جب آپ نعت لکھتے ہیں تو سما بن جاتا ہے، معنی لوگوں پہ حیرت طاری ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں محفل لوٹ لینا، مشاعرہ لوٹ لینا، اسے کہتے ہیں سما باندھ دینا. کہ جب وہ بولتے ہیں، جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو ان کے الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، ان کا انداز بیاں اتنا اچھا ہوتا ہے، ان کا بات کرنے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے، ان کا انداز بیاں اتنا پیارا ہے کہ دنیا انتہائی خاموشی اور پرسکون ہو کر ان کی نعت یا ان کی بات سنتی ہے. نبی اکرم سے یہی والہانہ محبت، والہانہ سے مراد ہے بے انتہا محبت، حد سے بڑی ہوئی محبت آپ کا سرمایہ حیات ہے، زندگی بھر کا سرمایہ. زندگی بھر میں کیا پایا؟ آپ نے نعتیں لکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے جو کچھ لکھا وہ ان کے سرمایہ حیات ہے. آپ کا انتقال بھی مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہاں کے مشہور قبرستان میں آسودہ خاک ہیں. یہ بات ہم پہلے کر چکے. اب ہم آ جاتے ہیں مجموعہ کلام پہ کہ ان کی مجموعہ کلام میں کون کون سی شاعری ان کی جو ہے وہ شامل ہے. کچھ کتابوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے علاوہ بھی ان کی شاعری موجود ہے. ایک کتاب ہے محسوسات ماہر. وہ کہتے ہیں جو کچھ میں نے محسوس کیا نبی کریم سے محبت کے حوالے سے، اللہ پاک سے محبت کے حوالے سے، وہ محسوسات اس پوری کتاب میں درج ہیں. پھر ہے نغمات ماہر، نغمے ہیں. دراصل یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک انداز ہے، اس میں بھی شاعری شامل ہے. جذبات ماہر اور ذکر جمیل، پاکیزہ اچھا خوبصورت ذکر جمیل یعنی خوبصورت اور اچھا ذکر. بات کرنے کا مقصد لب لباب اس کا یہ ہے کہ جتنی باتیں جو آپ نے سوچا، جو آپ نے محسوس کیا نبی کریم سے محبت کے حوالے سے، اللہ سے محبت کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں، ساری سوچیں انہوں نے مجتمع کر کے اپنی ان کتابوں میں شائع کر دیں. آج وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ہم آج بھی ان کی تعلیمات کو بڑی محبت سے پڑھتے اور سنتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں، دوسرا ہمارا پوائنٹ تھا کہ نظم کیا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات یہ بات یاد رکھیے، ہر منظوم کلام نظم ہے. نظم کے معنی ہے نظم و ضبط، تنظیم و ترتیب. الفاظ چن کے ان کو تنظیم و ترتیب کے ساتھ بیان کرنا. ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں، اگر دو مصرے آپس میں ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے ہیں، وہ نظم میں ہوں، وہ غزل میں ہوں، قصیدہ میں ہوں، مرثیہ میں ہوں، مثنوی ہو، مخمس ہو، مسدس ہو، شعر عشوب ہو، کوئی بھی چیز، اس میں جب ہم یہ الفاظ کا چناؤ تنظیم و ترتیب سے کرتے ہیں تو وہ نظم کہلاتی ہے. اور یاد رکھیے
جتنا منظوم کلام ہے، چاہے غزل ہو، چاہے قصیدہ ہو، چاہے شعر آشوب ہو، کوئی بھی چیز ہو، شاعری کی کوئی بھی قسم ہو، بنیادی طور پہ وہ نظم ہی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حمد کی طرف۔ نظم بلحاظ موضوع کیا ہوتی ہے اور نظم بلحاظ ہیئت کیا ہوتی ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے اس پہ جب گرامر کا پورشن آئے گا۔ تو میں آپ کو سادہ سے الفاظ میں بتا دیتا ہوں، حمد کے معنی ہیں تعریف کرنا یا تعریف کیا جانا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جب منظوم صورت میں، نظمیہ صورت میں ہم رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں حمد۔ اب ماہر القادری کی لکھی ہوئی یہ نظم، اس کے حوالے سے اگر ہم بات چیت کریں تو نظم تھوڑی سی طویل بھی ہے تشریح کے حوالے سے، ویسے تو ٹوٹل اس میں 6 مصرے ہیں، لیکن نظم اس حوالے سے طویل اس لیے ہے کہ اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہر القادری کی لکھی ہوئی یہ نظم انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلا صرف ایک جو شعر ہے پہلا وہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ کہا کہ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار۔ فکر سوچ کو کہتے ہیں، دانش کے معنی فہم، وہ باتیں جو ہمارے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں۔ معراج ہے بلندی ہے، معراج کے معنی بلندی، خدا کا اقرار، خدا کو ماننا، یعنی فکر و دانش جو کچھ ہمارے دماغ میں باتیں آتی ہیں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں، وہ جب عروج پاتی ہیں تو پھر ہم رب کائنات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم میں سے کسی نے رب رحیم کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے رب کو اس کی نشانیوں سے پہچانا۔ میں ایک مختصر سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہم اگر نئی گاڑی کھڑی لے کے اور گیراج میں کھڑی کر دیں تو وہ گاڑی 6 مہینے بعد اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ننا سا گندم کا دانہ، چھوٹا سا گندم کا دانہ ہم زمین میں کاشت کرتے ہیں تو اس میں سے پودا بنتا ہے اور اس پہ ڈالی لگتی ہے جس میں 30 35 40 تک دانے ہوتے ہیں۔ رب رحیم کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ دنیا کی کوئی چیز لے لیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم کتنی زیادہ کچرا ہے جو ہم پھیلاتے ہیں، ویسٹ، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہیں ڈھیر لگا ہوا۔ یہ خوبصورتی ہے، یاد رکھیے دنیا کی ہر چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے اور زمین میں ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، چاول کا معمولی سا دانہ جو نرم ہوتا ہے، ہلکا سا پانی میں کھاتے رہتے ہیں، وہ اگر ہم زمین میں کاشت کر دیتے ہیں تو اس میں سے بھی پودا بنتا ہے اور وہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ آم کی گٹھلی ہے، ہم چبا نہیں سکتے، آم ہم کھا لیتے ہیں، گٹھلی ہم پھینک دیتے ہیں، سامن کا موسم بارش برستی وہاں پودا نکل آتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساری نشانیاں ہیں۔ چند کی مثال دی، سینکڑوں ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ انسان کے جسم میں بہت سارے 300 سے زیادہ جوڑ ہیں، یہ جوڑ نہ ہوتے تو انسان بے جان لاشے کی طرح زمین پہ پڑا ہوتا۔ کیسا انداز بیان دیا رب کائنات نے، گلے سے آپ کی آواز نکلتی ہے، زبان آپ کی حرکت کرتی ہے، آپ بولتے ہیں، لوگ آپ کی بات سمجھتے ہیں۔ سونگھنے کی حص ہے، کھانے کی، محسوس کرنے کی حص ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ وجدان کے معنی ہے شعور، آواز ہے فطرت یعنی قدرت کی پکار، پکار کے معنی آواز۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، تشریح کرتے ہوئے آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا فکر، ہماری سوچ، ہمارا فہم بلندی پاتا ہے، عروج پہ جاتا ہے، ہم سوچنے سمجھنے کی بہترین صلاحیتیں حاصل کر لیتے ہیں، پھر ہم رب کائنات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر چیز ایک بیلنس میں ہے، ہر چیز ایک بہترین انداز میں ہے، چل رہی ہے۔ حادثے انسانی غلطیوں سے ہوتے ہیں، جب انسان خود کو ماورا سمجھنے لگتا ہے تو پھر حادثہ ہوتا ہے۔
اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت نہ کرے تو چیزیں ساری اپنی جگہ پہ ٹھیک چلتی رہتی ہیں۔ وجدان یعنی شعور بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے۔ اتنا بڑی کائنات کو، اتنے بڑے سسٹم کو، آپ کو پتہ ہوگا کائنات میں سینکڑوں ہزاروں کہکشائیں ہیں، اور ان کہکشاؤں میں ہزاروں سینکڑوں سیارے ہیں۔ ہماری زمین جس پہ ہم رہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی کہکشاں کا ایک ذرہ ہے، یعنی ہم ساری عمر کوشش کر کے کیا کر سکتے ہیں، کسی ایک مضمون میں PhD کر لیں گے بس، فزکس میں، اردو میں، اسلامیات میں، مطالعہ پاکستان میں، کیمسٹری میں، انگلش میں، کسی میں بھی۔ یہ ہمارا لیول ہے، عروج کا لیول، میں PhD ہوں۔ لیکن یاد رکھیے ہم ساری عمر کوشش کر کے، ساری عمر چاہ کے بھی رب کائنات کی بنائی ہوئی کائنات میں سے علم کا ایک ذرہ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہی سوچ، اس لیے بات شاعر کہتا ہے کہ شعور یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے۔ سوچتے ہیں لوگ کہ خود بخود چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ فطرت بھی یہی کہتی ہے، قدرت بھی یہی کہتی ہے۔ اس پہ ایک سادہ سی مثال دے کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اور مثال یہ ہے، رب رحیم اگر زبان دیتا اور بولنے کی صلاحیت نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ وہ آنکھیں دے دیتا، بڑے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے پھرتے رہتے ہیں اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ہمیں ایک ٹانگ ہی نہ دیتا، ہمارے ایک بازو نہ دیتا، ہماری ایک انگلی نہ دیتا، ہمیں ایک کان سے محروم کر دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، شعور یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین کی قسم، پھر زیتون کی قسم، پھر طور سینا پہاڑ کی قسم، پھر پاک شہر یعنی مکہ کی قسم، لقد خلقنا، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین تقویم میں، معنی خوبصورت بنایا۔ کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو، جو بات چیت ہم نے کی، تو آپ دا کنسیپٹ اکیڈمی کے دیے گئے فون نمبر پہ یا اس کی ای میل پہ رابطہ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر میں۔ بہت شکریہ۔